بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام علی اور نہج البلاغہ کے عنوان سے رجب کے اس مہینے میں اور ولادت جناب امیر المومنین کی مناسبت سے فضائل و مقام جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے امت مصطفیٰ اور حق کے امام۔ دیکھیے، جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو مد نظر رکھیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے پیغمبر اکرم کی اطاعت و اتباع کا حکم فرمایا ہے، اس اتباع میں ایک یہ ہے کہ جو پیغمبر آپ سے منوانا چاہے اس کو بھی مانیے، اور یہی حقیقت میں عظمت کا ثبوت ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کو اتنی عظمت دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں پیغمبر اکرم کو بڑا عظیم مانتا ہوں اور پھر جب پیغمبر اکرم کچھ منوانا چاہتے ہیں وہ آدمی نہیں مانے، تو یہ حقیقت میں عظمت نہیں ہے اور اطاعت نہیں ہے۔ اسی طریقے پہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتنی تکلیفیں جھیل کے اس قوم سے جانے کا یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے اہتمام کیا ہے اور گئے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اپنے اس دین کو بے وارث نہیں چھوڑا، اور جس ہادی کو بھیجے اس ہادی کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بعد کا اہتمام کر جائے، اور اسی اہتمام کو بار بار پیغمبر اکرم دہراتے رہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین۔ اب ان ثقلین میں سے ایک ذات گرامی ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی۔ تو جس طریقے پہ پیغمبر اکرم کے حکم کی فرمانبرداری لازمی ہے، اسی طریقے پہ جس کی فرمانبرداری پیغمبر اکرم کروانا چاہیں یا خود خدا کرانا چاہے اس کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے کہ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر بہرحال ایک تفصیلی بحث بعض حضرات چھیڑتے ہیں کہ حکمران مراد ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے سرگردانی نہ کریں وہ اولی الامر ہیں، اور یہ فقط ذات جناب امیر علیہ السلام ہے اور یہ خاندان ہے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایک لحظے کے لیے بھی اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمان برداری نہیں کی۔ تو اس حوالے سے جناب امیر علیہ السلام کی اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب طالوت کا ذکر کیا ہے، تو اس میں بھی کہا ہے کہ جو ان کی بات مانے گا۔ بات کیا تھی مثلا کہ جناب سورہ بقرہ کی آیات 249 ہے کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا اس کے ذریعے سے امتحان ہوگا، فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اور جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی یہ اطاعت اب نہ ان کا کوئی فائدہ تھا کہ پانی پئیں یا نہ پئیں، لیکن اطاعت کے ایک طریقے ہوتے ہیں۔ تو حق کے امام یہ ہے جو عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حق کے امام یہ ہے امت مصطفیٰ کو جب پیغمبر اکرم نے اپنا نمائندہ بتلایا یہ ہے میرے علی میرے بعد، تو اب حق کے امام یہ ہے کہ ان کی اطاعت اسی طریقے پہ کی جائے جس طریقے پہ نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، الا انہ لا نبی بعدی، اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں چند مقامات پر اپنے حق کو بیان کیا ہے۔ خطبہ نمبر 34 کو اگر آپ دیکھیے تو اس حقوق کے حوالے سے تفصیلی خطبہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنا حق ادا کیا جو تھا اس کو بیان کیا، اور پھر امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ، میرا تم پر یہ حق ہے اور لازمی ہے کہ اس حق کو پورا کرو۔ وہ کیا ہے؟ وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْغَيْبِ وَالْعِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَالطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ۔ یہ دو لفظ ہمارا موضوع کا مین پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَالْعِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، جب میں آپ کو بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا یہ ہے حق۔ ہمیں رجب میں جشن منانے چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، کوئی خواہ پہلا امام کہے خواہ چوتھا امام اور خلیفہ کہے، لیکن یہ امام کا اعلان ہے خطبہ نمبر 34 میں کہ جب بلاؤں تو لبیک کہو اور جب حکم دوں تو اطاعت کرو۔ پروردگار ہمیں حق کے امام ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔